بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قیدی نمبر 751 بہت کم عمر لڑکا تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر رہتا تھا۔ میں اسے نہ ہی معصوم کہہ سکتا تھا نہ ہی مکار۔ بس جب میں اسے دیکھتا تو مجھے لگتا کہ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ چہرے پر اصرار سا تھا۔ مجھے اس کے لیے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا جب اس کے لیے یہ دنیا بھی کھلی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بہت کم عمر لگتا تھا۔ میرے اس سے پوچھنے کو جی چاہتا تھا کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے کہ دنیا کی اتنی بہاریں چھوڑ کر تم آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو۔ مگر اس کے چہرے پر اتنی مایوسی ہوتی کہ میرا اس سے بات کرنے سے بھی دل گھبراتا تھا۔ میرا نام آکاش ہے۔ پیشے کے اعتبار سے تو میں ایک سب انسپکٹر ہی تھا۔ پولیس میں کام کرنے والے لوگوں کی طرح میرا دل بھی بہت سخت تھا، مگر اس کم سن قیدی کو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا اور میرا دماغ سوالوں سے بھر جاتا تھا، اور میں اسے بہت سارے سوالات پوچھنا چاہتا تھا، مگر جیل کے اندر ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ آپ کسی قیدی سے اس طرح کی بے تکلفانہ گفتگو کر سکیں۔ آج مجھے حکم ملا کہ قیدی نمبر 751 کی 2 دن کے بعد سزا ہے، یعنی اس کی سزا کا وقت آ گیا تھا۔ اسے اس کے لواحقین سے ملوایا جانا تھا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں آج پہلی بار سزائے موت کی قیدی کو اس کی سزا سناتے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل پریشان بھی ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھوں گا، کیونکہ مرنے سے پہلے انسان کی آخری خواہش ہمیشہ پوچھی جاتی ہے۔ یہ وہ واحد حق ہے جو سزائے موت کے قیدی کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھانا چاہے یا پسندیدہ شخص سے ملنا چاہے، اس کی خواہش پوری کی جاتی ہے۔ قیدی نمبر 751 جس کا نام نعمان تھا، اسے ابھی اس کی آخری خواہش پوچھی جانی تھی، مگر فی الحال اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ ماں اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بیٹا، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تجھے یہ سزا نہیں ہونے دے گا، تجھے اس سزا سے بچا لے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ مجھے اس عورت پر ترس آنے لگا۔ مائیں بھی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ سزائے موت تو اس کی 2 دن کے بعد ہونا لکھی ہی تھی، بھلا اسے کون روک سکتا تھا؟ دراصل اگلا دن اتوار کا تھا، اس لیے مجھے آج ہی یہ آرڈر ملا تھا کہ میں نعمان خان کو اس کے گھر والوں سے ملوا دوں، تاکہ پھر بعد میں سزائے معطل درآمد کیا جا سکے۔ میرا تو خیال تھا کہ نعمان خان کی آخری خواہش اپنے گھر والوں سے ملنا ہی ہوگی، تو وہ اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کرے گا، بس سکون سے مر جانا پسند کرے گا۔ مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی خواہش اتنی انوکھی اور نرالی ہوگی۔ پھر نعمان خان کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے بعد اسے واپس سیل میں بند کر دیا گیا۔ اب اس کے پاس صرف 48 گھنٹے رہ گئے تھے۔ میں نے ہمدردی کے طور پر اس سے پوچھا، پہلی بار میں نے اس سے بات کی تھی، نعمان خان تمہاری مرنے سے پہلے آخری خواہش تو پوری ہو گئی، کون سی آخری خواہش؟ اس نے اتنا غصے سے سوال کیا کہ یہی تم اپنے گھر والوں سے مل لیا ہے، اب تو تمہارے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی ہوگی۔ نعمان نے کہا، ایسا تو نہیں ہے، میری ایک خواہش ضروری ہے، میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ نعمان خان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ تو سب انسپکٹر آکاش نے کہا کہ کیا خواہش ہے؟ تو اس نے قیدی نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ میری خواہش پوری کرو گے۔ ہاں ہاں ضرور کریں گے، یہ تمہارا حق ہے۔ میں اس کی کم عمر کا ترس کھا کر بولا، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے تم کسی بڑے افسر کے سامنے پیش کرو، میں اپنی خواہش کا اظہار تمہارے سامنے نہیں کروں گا۔ یہ اس کی بے اعتمادی دیکھ کر مجھے غصہ تو آیا، لیکن کیونکہ وہ سزائے موت کے قیدی تھا، میں نے سوچا جانے دو، بیچارہ 2 دن کا ہی مہمان ہے، مجھے اسے دشمنی کر کے کیا مل جائے گا۔ میں نے ڈی پی او صاحب کے سامنے نعمان خان کو پیش کر دیا۔ اس نے کہا، بولو بچے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ آخری خواہش بتا دو۔ اپنی میں حیران تھا، اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے کیسے پیش آ سکتے تھے، مگر شاید وہ بھی اس کی حقیقت سے واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ اس کا قصور کیا ہے اور اسے سزا کیوں ملی ہے۔ عموماً یہاں پر زیادہ تر قیدی ایسے ہی تھے جن کا قصور چھوٹا اور سزا بڑی تھی، جبکہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے آزادانہ گھوم رہے تھے۔ بہرحال جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ ڈی پی او صاحب، میں زندگی میں پہلی اور آخری بار شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش سن کر ہمارے تو جیسے منہ کو تالے لگ گئے۔ ڈی پی او صاحب نے عقل اور ہوش مندی سے کام لیا اور کہا کہ دیکھو بچے، تمہاری شادی تو ہم کروا دیں گے، مگر تم سے شادی کرنے کے لیے مانے کا کون کم بخت؟ تمہارے گھر والے امیر تو ہے نہیں، تم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو، کیوں ایک موقع ضائع کر رہے ہو؟
کوئی ایسی چیز بتا دو، کھانا پینا، کسی سے ملنا، ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمارے لیے تمہاری موت دکھ کی بات ہے، مگر قانون سخت ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر معصوم ہو یا پھر زیادہ عمر کا یا بدماش، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزا کیوں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اب تم سزائے موت کے قیدی ہو، بلا وجہ تو آئے نہیں ہو، تمہیں کسی وجہ سے سزا تو ملی ہے۔ اب تم کسی ڈھنگ کی خواہش کا اظہار کرو تو ہم پوری بھی کر دیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں؟ نعمان خان نے بڑے اعتماد سے بولا، ڈی پی او صاحب، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں، میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے بہت سی لڑکیاں تیار ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، سوچنے لگا کہ کہیں یہ جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا نہ بول دیں۔ بہرحال نعمان خان نے کہا کہ مسجد میں جا کر اعلان کروایا جائے کہ نعمان خان والد حشمت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بننا چاہے، وہ جیل میں آ جائے۔ یہ بات تھی تو بڑی بے ڈھنگی سی، مگر نعمان خان نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہو تو آپ روکیں گے نہیں، اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ نعمان خان کی عقل مندی نے ہمیں بھی پریشان کر دیا۔ اس کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اعلان تو کروا دیں گے، مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی ایک دن کے لیے، کیونکہ دلہن بنے گی؟ اپنے رشتہ داروں سے کیوں کر جھگڑے گی؟ خیر، نعمان خان نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگا، بس آپ اعلان کروا دیں، میری یہی خواہش ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں اور خواہش نہیں کروں گا، پھر مجھے بھلے سے سزائے موت دے دی جائے۔ نعمان خان کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروا دیا گیا، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2 دن کے بعد اسے اس کے جرم کی سزا میں پھانسی دے دی جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اگر کوئی عورت پھر بھی اسے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے، وہاں سے اسے جیل پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگا، تو ہم نے تو اس کی خواہش پوری کر دی، مگر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سپاہی نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے بڑی حیرانگی لگی، مجھے لگا کہ شاید یوں ہی کہہ رہے ہوں گے۔ پھر جب میں اور ڈی پی او صاحب باہر گئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 17-18 سال ہوگی، وہ کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ ایک امام صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی ہے۔ ان کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار تھی۔ لڑکی کا میک اپ اور اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس نے پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہے۔ اب مجھے نعمان خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کا اظہار کیوں کیا۔ ایک دن کے لیے اسے اپنی دلہن بنا کر کیا ملے گا؟ یہ عورت کون ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا۔ جی مجھے نہیں پتا، یہ میرے پاس آئی تھی، اس نے اس طرح دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا، بولی کہ مجھے جیل لے کر چلو، میں نے نعمان خان سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا جی اس کے دل میں کیا آیا ہے، میں نے تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، مگر یہ سمجھنے کے لیے راضی ہی نہیں۔ کہتی ہے کہ مجھے نعمان خان سے نکاح کرنا ہے۔ میں اسے بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، وہ 2 دن کے بعد اس کی موت ہو جائے گی، مگر یہ مانتی ہی نہیں۔ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، بھلے میں ایک ہی دن نعمان خان کے ساتھ رہوں، مگر میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی، کیونکہ میں نعمان خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ نعمان خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب کو چھوڑنے کو تیار ہے۔ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پوری کرنا تھا۔ ہم نے تو کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، نعمان خان کو اس کے سیل سے بلا کر باہر آفس میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، 2-4 گواہوں کی موجودگی میں حجاب قبول ہوا۔ نعمان خان نے کہا کہ اب خواہش کے مطابق، وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کے میرے سیل میں بھیجیں گے، میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا پورا دن، بس ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد مجھے آپ کی موت پھانسی پر چڑھا دیں، کوئی غم نہیں ہے۔ مجھے میری محبت مل گئی۔ جب نعمان کا اس لڑکی سے نکاح ہو گیا تو نعمان نے کہا کہ ہم دونوں کو سیل میں اکیلا چھوڑ دو اور بتیاں بجھا دو۔ سیل کے ساتھ صرف ایک سیکورٹی اہلکار موجود تھا۔ صبح اذانوں سے پہلے پولیس اہلکار نے ایک لڑکی کو سیل سے باہر جاتے ہوئے دیکھا جو دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ پولیس والوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ لڑکی اس دلہے سے ڈر گئی ہے، اسی وجہ سے وہ بھاگ کر باہر چلی گئی ہے۔ جب پولیس اہلکار نے جیل سے باہر نکل کر دیکھا تو اس کو وہ لڑکی نظر نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔
جب پولیس کے اہلکار نے سیل میں جھانک کر دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا کہ اس نے دیکھا کہ وہ جو لڑکا تھا وہ وہاں سے غائب تھا، لیکن لڑکی اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو پولیس والے نے فوراً وہ خبر جا کر ڈی پی او کو دی، تو سارا عملہ بھاگتا ہوا اس سیل کے پاس آیا اور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پہ لڑکی موجود ہے لیکن لڑکا نہیں ہے۔ لڑکی سے ڈی پی او نے پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں گیا، تو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ جب ڈی پی او نے اس لڑکے کو ڈرایا دھمکایا تو لڑکی نے ڈر کے مارے کہا کہ وہ باہر اس کا کوئی ضروری کام تھا، وہ کام نمٹانے کے بعد واپس آ جائے گا، اور جب اس کی پھانسی کا وقت آئے گا تو وہاں اس سے پہلے وہ پہنچ جائے گا۔ ڈی پی او حیران تھا کہ کون سا ایسا ضروری کام تھا جس کو نمٹانے کے لیے وہ باہر گیا تھا، لہذا جب اس کی پھانسی کا ٹائم آیا تو وہ لڑکا نعمان وہاں پھانسی سے پہلے پہنچ گیا۔ واپس آنے پر ڈی پی او نے اس سے پوچھا کہ کون سا آخر تمہارا کام تھا جو تم نمٹانے کے لیے گئے تھے، تو اس کے بعد اس نعمان نے اسے ساری رودات سنائی کہ اس کے پاس ایک بوڑھی عورت نے کچھ زیورات اور پیسے چھپا کر رکھے ہوئے تھے جو اس نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے امانت کے طور پر مجھے دیے تھے۔ میں نے وہ پیسے جنگل میں چھپا کر رکھے ہوئے تھے، اب وہ میں جنگل سے نکال کر اس بڑھیا کے حوالے کرنے کے لیے گیا تھا۔ تو ڈی پی او نے کہا کہ یہ تم اس کو آخری خواہش کے طور پر بھی تو کہہ سکتے تھے۔ تو نعمان نے کہا مجھے کسی پر اعتبار نہیں تھا، اس لیے میں خود وہ پیسے نکال کر اس بڑھیا عورت کے حوالے کرنے کے لیے گیا تھا۔ ڈی پی او یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ ایسا ایماندار لڑکا آخر قاتل کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ڈی پی او نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، تمہیں کس بات کی وجہ سے سزائے موت دی گئی ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں ایک مدرسے کے استاد کی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ لڑکی مجھے بہت پسند تھی اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس لڑکی کے لیے اپنے گھر سے رشتہ بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ جب میں نے اس لڑکی سے رشتے کے لیے بھیجا تو اس کے ساتھ 2-3 لڑکے اور بھی اس لڑکی کے ساتھ رشتے کے خواہ تھے، تو جب مولوی صاحب نے وہ رشتہ مجھے دے دیا تو ان لڑکوں کے دل میں نفرت پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس لڑکی کا رشتہ ہمیں کیوں نہیں دیا۔ لہٰذا ایک دن جب مولوی صاحب گھر نہیں تھے تو وہ 4-5 لڑکے اکٹھے آیا اور لڑکی کے گھر پر حملہ کر دیا اور لڑکی کی عزت لوٹ رہے تھے۔ جب میں اچانک وہاں سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ 2-4 لڑکے اس لڑکی کی عزت لوٹ رہے ہیں، تو میں بھاگ کر وہاں چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے لڑکوں کو کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں، کسی کی عزت کے بارے میں برا نہ کریں۔ تو اس نے مجھے بھی مارنے کی دھمکی دی۔ جب اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی تو ان 4 لڑکوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور میں نے اپنی جان کے دفاع کے لیے وہ خنجر اس کے ہاتھ سے کھینچ کر ان 4 کو مار دیا، جس کی وجہ سے ان 4 کی موت واقع ہو گئی۔ ان لڑکوں کی موت کی وجہ سے مجھے پھانسی کی سزا دی گئی۔ تو اس کا یہ سارا واقعہ سن کر ڈی پی او نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی نے اپنی اور لڑکی کی جان کی حفاظت کے لیے دفاع کیا تو انجانے میں ان لڑکوں کی موت واقع ہو گئی۔ اس لڑکے کا ان کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لہٰذا اس لڑکے کی پھانسی کی سزا نہیں بنتی۔ میں نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اپنی جان کی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے، تو انہوں نے بھی وہ اپنا حق استعمال کیا اور اپنی جان کی حفاظت کی، اور اپنی جان کی حفاظت کر تو ان لڑکوں کی موت واقع ہو گئی۔ تو ڈی پی او کی یہ بات سن کر جج نے اس کی پھانسی کی سزا کینسل کر دی اور اس طرح اس لڑکے کو آزاد کر دیا گیا، اور لڑکی کی محبت کی وجہ سے اس لڑکے کی جان بچ گئی اور پھانسی ختم کر دی گئی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔